ہمارا پروردگار اتنا مہربان ہے کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس نے وعدہ فرما دیا، حکم سنا دیا قرآن میں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ضرور ملتا رہے گا. وہ بڑا کریم مہربان ہے، وہ بڑا کریم آقا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، انداز فاخرانہ کے ساتھ چل رہا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں نواب کا یا حاکم کا غلام ہوں. کیونکہ بڑے کسی کا غلام تھا، دنیاوی بڑے کا، اس کو ناز تھا، نخرا تھا، تو اس پر وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا تمہارے مالک کے ساتھ کیسے معاملہ ہے، تم اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو ذرا اس کی بات سناؤ. اس نے کہا جی کہ میں سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، سارا دن. اور کہنے لگا رات کو جب سوتا ہوں تو بھی اسے کام پڑتا ہے تو مجھے فوراً نیند سے وہ جگا دیتا ہے. اور کہنے لگا جب کبھی اس سے میں چھٹی لے کے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری اجرت کو کم کر دیتا ہے، چھٹی والے دنوں کی مزدوری تنخواہ کاٹ لیتا ہے. اس نے کہا اور بتائیں؟ کہنے لگا کہ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کی حالت میں بھی جو میری تنخواہ ہوتی ہے وہ گھٹا دی جاتی ہے. اور اس نے کہا جب میرا مالک سو جاتا ہے تو میں اس وقت پھر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں. انہوں نے یہ باتیں سن کر اس کو کہا کہ ذرا سنو کہ تمہارے مالک کا یہ معاملہ کہ تم سارا دن اس کی خدمت میں رہتے ہو، اس کو چیزیں پہنچا رہے ہو، کبھی کھانا کبھی پانی، اور پھر تمہارا مالک ایسا کہ جب سو جاتے ہیں تو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. آؤ ذرا میرے مالک کی بات بھی سن لو کہ میرا مالک وہ پروردگار ہے جو سارا دن نعمتیں مجھے پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے، یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے، یہ پینے کی نعمت پہنچ رہی ہے. اور جب یہ سب کچھ کھا پی کر میں سو جاتا ہوں تو میرا مالک جاگ کر میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری اجرت کو کم کر دیتا ہے. اور میرا مالک وہ ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرا مالک میری نیکی پر ملنے والے اجر کو بڑھا دیتا ہے. بیمار کی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ کہنے کا اجر دے دیتا ہے. اس کے کراہنے کی آواز پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر اس کے نام آواز سے دکھتی ہے. اب تم بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری تنخواہ بند کر دیتا ہے، اور میں اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہوں، میرا مالک اس پر بھی مجھے اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو جب ہمارا مالک اتنا کریم ہے تو ہم کیوں نہ اس مالک سے ہی مانگیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں. وہ پروردگار بڑے مہربان ہیں. اتنا حلیم ہے وہ کہ باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں،
ہمارا مالک رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، وہ ستاری فرماتا ہے پروردگار، کتنا کریم پروردگار ہے۔ اسی لیے اگر قیامت کے دن کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں دو آپشن دیتے ہیں، یا تو تمہاری زندگی کی فلم تمہاری بہن، ماں اور بیوی کے سامنے چلا دیتے ہیں، اور یا تمہیں جہنم بھیج دیتے ہیں، تو میرے دوستو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے اللہ یہ فلم ان کے سامنے نہ چلانا، ہمیں جہنم میں جانا زیادہ آسان لگ رہا ہے۔ ایسے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا اور اپنے مالک کو منانے کا۔ اس پروردگار نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک اعمال کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، جو بھی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو، ہمارا ماننے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا چاہنے والا ہو، یہ شرط ہے وہ ہمارا ہو۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے۔ او میرے بندو، ہم ناقدرے نہیں ہیں، تم نے قدر نہیں کی اپنے پروردگار کی، اسی لیے کہنا پڑا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، مگر ہمارا مالک تو قدردان ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں قدردان ہوں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس بندے کے عملوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ چھوٹا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے، اور بڑا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے، جتنی ہم سے امیدیں لگائے گا میں پروردگار اس سے بڑھ کر ان کو اجر عطا فرماؤں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ خود اپنی توجہ اللہ سے دوسری طرف ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے توجہ نہیں ہٹاتا۔ تو وہ پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے، تو ہی تو مجھ سے توجہ ہٹاتا ہے، میں تو تجھ سے توجہ پھر بھی نہیں ہٹاتا، میری توجہ تو پھر بھی تیری طرف رہتی ہے۔ جو اتنا کریم پروردگار کو کہ اپنے بندوں کے اوپر اس طرح متوجہ رہے، مہربان رہے، تو کیوں نہ ہم اس مالک کو منائیں اور اس مالک سے اپنی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رب کریم دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور لطف اور مزے کی بات دیکھیے کہ عام بزنس مین ہوتے ہیں نا، تو ان کے یہاں بھی منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منشی لکھتے ہیں جو کوئی لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، اکاؤنٹس والے لکھتے ہیں، مالک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتا۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جائے، آپ کے بھی تو لکھنے والے فرشتے ہیں، مگر قدردانی دیکھیے، مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نیک عمل کرو گے ہم تمہیں اجر بدلا دیں گے، ہمارے فرشتے تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، فرمایا نہیں، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھتے ہیں تمہارے اعمال۔ میرے مالک آپ تو اتنے عظیم ہیں، ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر لانو جیسے نیک بن جائیں اور پوری زمین بیت اللہ کی طرح بن جائے، اللہ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے انسان فرعون کی طرح بن جائیں، ساری زمین بتخانہ بن جائے، اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ آپ تو اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، ہماری عبادت تو آپ کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر آپ اتنے قدردان ہیں، اتنے مہربان ہیں۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اور میرے بندو، تم ہماری رضا کی خاطر جو اعمال کرتے ہو، ہم ان کو لکھتے ہیں، ان کا حساب کتاب رکھواتے ہیں، ہم پورا پورا ادا کرنے والے ہیں، ہم کسی بندے کے عمل میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اللہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اللہ اکبر کر۔ اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں بندو تم اعمال کرتے ہو، ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، حساب کتاب ہمارے ذمہ، پورا پورا ادا کریں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اعمال کے ذریعے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کریم آقا ہے، اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کو ان کے کسی مرید نے کہا حضرت مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لہذا آپ فلاں بندے سے یا فلاں آدمی سے یہ چیز میرے لیے ذرا مانگ لیجئے۔ تو انہوں نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ بات سنو، تم کہتے ہو کہ فلاں سے مانگ لو، اور وہ دروازہ تو بند ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، تو کھلے دروازے سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بند دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، ہم کیوں نہ اس کھلے دروازے سے مانگے جو پروردگار ہمیشہ دے کر خوش ہوتا ہے اور لینے والے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہ قیام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ اس وقت کو پورے آداب کے ساتھ گزاریے، ذکر اذکار کے ساتھ گزاریے، مسجد کے اندر رہنے کی کوشش کیجیے، ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جانا ہو ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں آئیے، اور ذکر اذکار میں باتوں میں وقت نہ گزاریے، شیطان آپ کو باتوں میں مشغول کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی مکافات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔